Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے نہایت ہی اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے نئے تعلیمی سال شروع ہو رہے ہیں، مگر ذرا ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ مدارس کیا چیز ہے، مدارس کا کیا مقام ہے، علماء کا کیا مقام ہے، طلباء کا کیا مقام ہے؟ کہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں؟ مسلمانوں کی اکثریت اس چیز سے ناواقف ہے۔ یاد رکھ لیجئے، مدارس صرف چونے، اینٹ اور گاروں سے بنی ہوئی بڑی بڑی عمارتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ مدارس وہ جگہ ہیں جہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، جہاں پر انسان کے اخلاق کو، کردار کو اور عقیدے کو سنوارا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے ایک بہترین مثال دی ہے، جس طرح سے الیکٹرسٹی ہوتی ہے، جہاں سے پورے شہر میں پاور تقسیم کیا جاتا ہے، گھروں میں بجلیاں جلتی ہے، یہی مدارس کی مثال ہے۔ مدارس پاور ہاؤس کی طرح ہے۔ کس طرح کے پاور ہاؤس؟ جہاں پر طلباء جا کر دینی علوم کو سیکھتے ہیں اور اپنے سینوں کو اس سے منور کرتے ہیں، پھر سارے عالم کی، سارے شہر کی، پورے علاقے کی روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلے اپنی تربیت کرتے ہیں، پھر باہر جا کر سارے عالم کے لیے اس چیز کا انتظام کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یاد رکھ لیجئے، یہ بھی تاریخ کی مسلم شدہ حقیقت ہے۔ یہ وطن عزیز ہندوستان جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر کیا قربانیاں ہیں مدارس والوں کی۔ یہاں پر ان مدارس کے پڑھنے والے علماء نے اور یہاں پر پڑھانے والے علماء نے کیا قربانی دی۔ جب اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انہی مدارس کی بوسیدہ چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنے والے، اپنے طلباء عزیز کے سینوں کو علم سے منور کرنے والے علماء کرام نے جنگ آزادی کی ایسی روح پھونکی کہ سارا ہندوستان انہی کے قربانی کے بدلے آزاد ہوا۔ انہیں ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، گرمی برداشت کی، ٹھنڈی برداشت کی، فاقے برداشت کیے، مگر اس ملک کو غلامی کے چنگل سے آزاد کروایا اور غلامی کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہو گیا۔ اگر آج بھی صدا دی جائے اس ملک کے لیے کچھ قربانی دینے کی، اس ملک کے لیے کچھ پیش کرنے کی، تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں، پختگی کے ساتھ کہتا ہوں، انہی مدارس کے علماء اور یہ طلباء سب سے پہلے صف اول میں نظر آئیں گے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ انہی مدارس کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی قربانیوں کو بھلایا جا رہا ہے۔ جو قربانیاں اس ملک کے لیے انہوں نے دی، اس کو بھلایا جا رہا ہے بڑی سازش کے ساتھ۔ غیروں کو تو چھوڑیے، میں مسلمانوں کی باتیں کہتا ہوں، اور مسلمانوں کی زبان سے بعض مرتبہ ایسی کفریاں باتیں آتی ہے، کیا تم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجو گے؟ بچہ کیا کھائے گا؟ ارے کیا کھلائے گا؟ کیا کمائے گا؟ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ معزز ناظرین، ڈگریوں کے بل بوتے پر رزق نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہے، جس طرح دینا چاہے دیتا ہے۔ زمین میں ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہی تمام لوگوں کو کھلاتا ہے، ہر جاندار کو وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ آج نظر ڈالیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز، کئی ڈگریاں ہیں، ڈاکٹریٹ کی، انجینئرنگ کی، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں دنیا کے اعتبار سے، مگر آج دیکھیے کس طرح کے فاقے ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں، وہ کس طرح سے وہ اپنی روزی کے لیے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، مگر کہیں پر روزی نہیں مل رہی ہے۔ ذرا دوسری نظر اٹھا کر دیکھیے ان مدارس کے علماء کی طرف، مدارس میں قال اللہ وقال رسول اللہ پڑھا رہے ہیں اور دینی علوم سے اپنے طلباء کو آراستہ کر رہے ہیں، مگر دیکھیے کم تنخواہ ہے مگر بہت خوش ہیں، وقتی آزمائش اپنے جگہ پر ہیں مگر وہ قربانی دے رہے ہیں، مگر خوش ہیں، راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے۔
کیا کوئی بھوکا مر رہا ہے؟ کوئی بھوکا نہیں مر رہا ہے۔ وقتی آزمائش کی بات الگ ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جو ایسی باتیں کہتے ہیں، کفریہ باتیں، جن کا توکل اللہ پر نہیں ہے کہ مدرسے میں بھیجو کہ اپنے بچے کو کیا کھلاؤ گے، یاد رکھ لیجئے ان لوگوں کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے جو ایسی کفریہ باتیں کہتے ہیں۔ آج دیکھیے مغربی تہذیب کی الغار ہے، ہر طرح سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ظاہری حملے بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے عقیدوں پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ بڑی سازش کے ساتھ ہمارے آنے والی نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو دین سے، ایمان سے، عقیدے سے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو کون بچائے گا ان کو؟ کون ان کی ایمان کی حفاظت کرے گا؟ کون ان کو دینی علوم سے آراستہ کرے گا؟ یہی مدارس تو کریں گے، یہی مدارس تو ان کو بچائیں گے جہنم کی آگ سے اور جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے ہر بچے کو مکمل عالم حافظ بناؤ، بلکہ کم از کم اتنا دینی علم تو سکھاؤ، کم از کم وہ حلال حرام کی تمیز سیکھ سکے، دنیا میں جینے کا ڈھنگ سیکھ سکے، اخلاق سیکھ سکے، بڑوں کا ادب سیکھ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، جو بنیادی تعلیمات ہوتی ہے وہ سیکھ سکے، اپنے عقیدے کو کم از کم درست کرا سکے۔ کم از کم اتنا تو اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ایک دو باتیں میں اہل مدارس سے، طلباء سے اور علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں۔ چاہے ہو سکتا ہے دنیا آپ کو غلط نگاہ سے دیکھ رہی ہے، آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، یاد رکھو اللہ کے پاس آپ کو بہت بڑا مقام ہے۔ آپ قربانی دیجئے، ہر طرح کی قربانی دیجئے، تکالیف پر صبر کیجئے، آزمائش پر صبر کیجئے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کے پاس آپ کو بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کے سامنے چند احادیث بھی میں پڑھ کر سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے معزز علماء کرام، معزز طلباء، آپ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں کوئی درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، اور علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب تو ظاہر سی بات ہے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس علم کی وراثت کو آپ کو سنبھالنا ہے اور سینہ بسینہ منتقل کر کے چار دانگ عالم کی روشنی کا انتظام کرنا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر دنیا چاہے کتنی ہم کو حقیر نگاہ سے دیکھیں، کیا ہم ان سے مانوس ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھ لیجئے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور اس سے قیمتی چیز اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے پاس سرمایہ ہے، وہ دنیا کے ہر چیز سے قیمتی ہے، اور دنیا والے اس کا مول بھاؤ لگا نہیں سکتے۔ اے مسلمانوں، میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے مدارس کی قدر کرو، ہر طرح سے ان مدارس کو تعاون پیش کرو، جس طرح سے آپ تعاون پیش کر سکتے ہیں تعاون کرو۔ کسی اپنے لخت دیگر کو مدارس میں ڈال سکتے ہیں ڈالو، یا کسی مالی تعاون کے ذریعے سے یا جانی تعاون کے ذریعے سے، جس طرح سے آپ تعاون کر سکتے ہیں ان مدارس کا تعاون کیجئے۔ وہ وقت آنے سے پہلے پھر نہ کہنا کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ آج موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، ان علماء کی قدر کرو اور مدارس کی بھی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت فرمائے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائے، دینی معاہد کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایمان پر، صحیح عقیدے پر موت نصیب فرمائے، اور ان تمام فتنوں سے بچائیں جو فتنے آج کل اٹھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔